أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل وطلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا وفارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. ان کے بھائی صالح نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے. کیا ان چیزوں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں، ان چشموں، کھیتیوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو. پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. وہ بولے کہ بس تو ان میں سے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم جیسا ہی انسان ہے. اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لیا. آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پینے کی تمہاری. خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہیں گرفت میں لے لے گا. پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، بس وہ پشیماں ہو گئے اور عذاب نے آدھا بوچا. بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے. قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں.
بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم میں سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے جو تمام جہان کا مالک ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ پس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر خاص قسم کا مہ برسایا، پس بہت ہی برا مہ تھا جو ڈرائے گئے لوگوں پر برسایا گیا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی غلبے والا مہربانی والا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 141 آیت نمبر 175۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں دو نبیوں اور دو قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک قوم صالح ہے جن کی طرف ایک قوم سمود ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور دوسری قوم لوط ہے جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے انہیں نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ مدائن صالح تبوک جاتے ہوئے، مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ان لوگوں کے مکانات پڑے۔ اللہ نے ان لوگوں کو جو فن عطا کیا تھا اور پہاڑوں کو تراش کر کے بہترین مکانات کو تعمیر کرنا، جس میں نہ موسم کی شدت کا فرق پڑتا ہے، نہ بارش کی زیادتی کی بنیاد کے پر کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ لمبی مدتوں تک اس کے خراب ہونے کا کوئی خدشہ، بلکہ وہ مکانات آج بھی موجود ہے۔ مدائن صالح تبوک کے راستے پر جاتے ہوئے وہ چیز آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے بظاہر دنیاوی اعتبار سے ان لوگوں کو محفوظ کر دیا۔ ان کی طرف انہی کی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اپنی رسالت کو پیش کیا، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے کہا بھی یہ سوچو کہ اللہ نے تم لوگوں کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے بہترین مکانات کے ساتھ زرخیز زمینیں دی تھیں، ان میں زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، ان تمام چیزوں کی کھیتیاں اور باغیتیاں کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد کے پر دنیا میں بھی مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو مکانات بھی اچھے دیے اور ساتھ ہی ساتھ زمینیں بھی زرخیز دیں، جس کی وجہ سے کھانے پینے اور معیشت کا کوئی مسئلہ ان لوگوں کے سامنے درپیش نہیں تھا۔ وہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے کہی کہ جو چیزیں تمہارے یہاں ہیں امن اور سکون کے ساتھ، یہ باغات، یہ چشمے اور یہ کھیت اور کھجوروں کے باغات جو نرم گوشے اور نرم و نازک گوشے والے ہیں، اللہ نے تم لوگوں کو جو نعمت عطا کی، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ سے ڈرو۔ یہ نعمتیں اللہ نے دیے، لہذا ان نعمتوں کا صحیح طور کے پر شکر ادا ہونا چاہیے۔ اللہ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی، بلکہ اتنی نعمتیں جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، امن و سکون، ماحول کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے انسان جتنا سوچے اتنی نعمتیں اس کے سامنے آئے گی، جتنا سوچے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ سے ڈرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی بنیاد کے پر اللہ کا عذاب تم لوگوں کے پر نازل ہو۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک جماعت تھی، اور یہ جماعت کیا کام کرتی تھی؟ جو قرآن نے کہا یفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنے کی پلاننگ کرتے،
کس طریقے سے شرارت کرنا ہے، فساد برپا کرنا ہے، فتنہ پھیلانا ہے. وَلَا يُصْلِحُونَ. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی قسم کی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. حالانکہ قرآن کا یہ کہنا کافی تھا یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد برپا کرتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا کہ وہ اصلاح کا بھی کام نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اصلاح کی کوشش ہوتی تھی تو وہاں روڑے اٹکاتے اور ان چیزوں کو نہیں ہونے دیا کرتے تھے. یعنی اپنی ذات سے نقصان پہنچانا اور دوسرے کسی اور طرف سے خیر کی بات آ رہی ہے تو اسے دبانے کی کوشش کرنا اور اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ اس جماعت کا شیبہ تھا. بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے بارے میں بھی آپ اٹھا کر دیکھیے، سورہ نمل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت تھی تسعۃ رہط یفسدون فی الارض. وہاں پر بھی ان کی قوم کے اندر 9 لوگوں کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا جو زمین میں فساد برپا کرتے، ولا یصلحون، اور صلح کا کام نہیں کرتے تھے، اصلاح کا کام جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یہ اس کا کام تھا. ان لوگوں نے راتوں رات کیا پلاننگ کی؟ پلاننگ یہ کی کہ ہم راتوں رات حضرت شعیب علیہ السلام کو مار دیں گے. مارنے کے بعد اندھیرے میں کس کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے مرڈر کیا ہے، اور دن کے اجالے کے اندر ہم کہیں گے ہم تو اس جرم کے اندر شریک نہیں تھے، ہم کو نہیں پتہ کیا ہوا، کیسے یہ قتل ہو گیا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اندھیرے کے پردوں کے اندر کوئی کام کر لیں یا لوگوں کو اطلاع نہ ہونے پائے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے آ کر جھوٹ بول دیں تو اس طرح ہم لوگوں کے درمیان اچھے بنے رہیں گے. نہیں، ٹھیک ہے دنیا میں نکل جاؤ گے کہ تم سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر کے تم دنیا میں نکل جاؤ گے، لیکن آخرت تم لوگوں کے لیے نہیں ہے. دنیا میں بڑے اچھے اور شاندار طریقے سے جھوٹ بول بول کر انسان نکل جاتا ہے، لیکن آخرت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. وہاں تو یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن جب دل کے راز ظاہر کیے جائیں گے، آپ نے جتنا چھپایا سب ظاہر کر دیا جائے گا. دنیا میں تو بہت اختیار ہے، جو سچ ہے اسے چھپا لے جاؤ، جھوٹ کو لوگوں کے درمیان عام کر لے جاؤ، طاقت بل بوتے بنیاد پر جو بھی تمہارے سامنے ہے، لیکن آخرت میں ممکن نہیں ہے. انبیاء کے مقابلے میں ایک جماعت طاقتور لوگوں کی، مالدار لوگوں کی ہمیشہ رہا کرتی تھی، اس کے بالمقابل مسلمان کمزور رہا کرتے تھے، جو مالی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فسادی لوگ انبیاء اور اہل ایمان کو پریشان کیا کرتے تھے. ہمیشہ کا یہ معاملہ رہا ہے، جن لوگوں کے پاس ذرا سا دولت آ جاتی ہے یا طاقت آ جاتی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ. یہ وہی چیز بیان کی جا رہی ہے. اس کے ذریعے اہل مکہ جہاں مسلمان رہ رہے تھے، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اور قیامت تک کے تمام کمزور لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر دنیا میں اس طرح طاقتور لوگ، دولت والے تمہیں کسی طریقے سے پسپا کر لے جائے، تم پر ظلم ستم ڈھائے، تو یہ مت سوچنا کہ رب العالمین جو کہ تمام قدرتوں کے پر قدرت رکھنے والا ہے وہ تمہیں بے سہارا چھوڑے گا. اللہ کی مدد آتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے امتحان کا. جھوٹ بولنے والے بڑے اچھے طریقے سے جھوٹ بول کر نکل جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، ظالم کو مہلت ملتی ہے. ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہ اس کا قانون امہال ہے. لیکن جب پکڑ کر رکھتا ہے وَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْ، اللہ جب اسے دبوچتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں، اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے. یہ تمام دنیا کے سرکشوں کے لیے، فسادیوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جیسا کہ اسرائیل یہ کمزور مسلمانوں کے پر، غزہ کے مسلمانوں کے پر اپنی طاقت ٹیکنالوجی کے بلبوتے کے پر جو کرنا چاہے کر رہا ہے. آج دنیا کے مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس کے ظلم کو روک سکے. ٹھیک ہے دعا کر رہے ہیں، وہی ایک ہمارا ہتھیار ہے، تو جتنا ہم سے بن رہا ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بنیاد کے پر اس کی پکڑ نہیں ہونے والی ہے؟ وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفتوں سے بچ جائے گا، چاہے وہ طاقت ہو، فرد ہو، قوم ہو، خاندان ہو، یا چند لوگوں کی جماعت ہو. یہ تمام کے تمام اللہ کے اسی قانون کی گرفتوں میں آتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ظلم کرے گا تو یقیناً اللہ اس کو اپنی گرفتوں میں لینے والا ہے. آگے جب حضرت صالح نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تو کیا کہا؟ ارے لگتا ہے تمہارے پر جادو کر دیا گیا، پاگل لگتے ہو. یہ باتیں عمومی طور کے پر سرکش لوگ کہا کرتے ہیں، اور آپ تو انسان ہیں، انسانوں میں نبی کہاں ہوتے؟ اگر اللہ چاہتا
تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں تو چلو ایک کام کرو، اس پہاڑ کے اندر سے 10 مہینے کی گابن اونٹنی ہمارے سامنے لا کر پیش کر دو، آپ سچے ہو چلو کر کے دکھاؤ۔ اللہ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا، یا اختصار کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ ہود کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا۔ 10 مہینے کی گابن اونٹنی پہاڑ میں سے ان لوگوں کی نظروں کے سامنے باہر نکلی، نظروں کے سامنے۔ اب چونکہ یہ معجزاتی اونٹنی تھی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ لہا شرب ولکم شرب، ایک دن تمہارے تمام جانوروں کے پانی پینے کی باری کا دن ہوگا اور دوسرے دن اونٹنی کا ہوگا۔ یہ طے کر دیا گیا کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی اور چراگاہ پر اکیلی جائے گی، اور دوسرے دن قوم کے تمام جانور پانی پئیں گے اور جائیں گے۔ باری بندھی ہوئی تھی، یوم معلوم، ہر کسی کو معلوم تھا کس دن ان کے جانور جائیں گے، کس دن اونٹنی۔ اب قرآن نے اس کو ناقۃ اللہ سے تعبیر کیا، ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، حالانکہ تمام اونٹنیاں، تمام جانور، تمام مخلوق اللہ کی ہے، لیکن چونکہ معجزانہ طور کے پر وہ نکلی تھی، اس بنیاد کے پر اس کو ناقۃ اللہ، اللہ کی طرف منسوب کیا گیا بطور شرف اور فضیلت کے، یعنی جس اونٹنی کو اللہ نے عام ڈگر سے فطری طور طریقوں سے ہٹ کر معجزانہ طور پر ان لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا، چونکہ یہ اونٹنی ان لوگوں کے مطالبے کے پر آئی تھی، یہ قانون فطرت ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی سے معجزے کا مطالبہ کرتی ہے، کسی مخصوص معجزے کا، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ اس معجزے کے آنے کے بعد ہم مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس معجزے کے ظہور کے بعد اگر وہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے پھر اللہ کا عذاب آنا ان کے پر طے ہو جاتا ہے۔ اب یہاں قوم کے لیے بڑا مسئلہ پیش ہو گیا۔ کیا مسئلہ پیش ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ مطالبہ کر لیا، اونٹنی آ گئی، کچھ دنوں کے بعد بچے کو جنم بھی دیا، لیکن ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ اس کے آنے کی وجہ سے ان کے جانوروں کے چارے، پانی، تمام چیزوں کے پر اثر پڑ گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو قدار بن سالف یہ قوم کا سب سے بدبخت انسان تھا، اسے تمام لوگوں نے نمائندگی کے طور کے پر منتخب کیا کہ جا کر اس اونٹنی کے پیر کو کاٹ دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ختم ہو جائے گا معاملہ ہی۔ تو اس نے وہی کام کیا۔ قرآن مجید نے اس اکیلے آدمی کے جرم کی بنیاد پر پوری قوم کو سزا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جرموں کے اندر پوری قوم شریک تھی، گرچہ کرنے والا ایک تھا لیکن اسے تیار کرنے والی پوری قوم تھی، اس لیے اللہ کا عذاب پوری قوم کے پر آیا، پوری قوم کو اللہ نے تباہ برباد کیا۔ بلکہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو خبردار کیا تھا، دیکھو اسے غلط طریقے سے نہ چھونا، یعنی اسے مارنے یا تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرنا ورنہ اللہ کا عذاب تم لوگوں کے پر آئے گا۔ لیکن وہ نہیں مانے، اور آخر کار جب اس اونٹنی کی کونچے کو کاٹ دیا گیا، اس کے پیر کے پر حملہ کیا گیا، تو یہ اونٹنی اپنے بچے سمیت جس پہاڑ سے نکلی تھی اسی کے اندر واپس چلی گئی، یعنی جہاں سے آئی تھی اسی جگہ واپس ہو گئی۔ اب حضرت صالح نے 3 دن تک اپنی قوم کو مہلت دی، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم لوگوں کے پر آنے والا ہے۔ اور عذاب کیا تھا؟ عذاب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اتنی بھیانک آواز تھی کہ جو جس جگہ پر تھا اسی جگہ گھٹنوں کے بل گرا اور مر گیا۔ یہ حضرت جبرائیل کی آواز کا اثر تھا، ان کی چیخ کا اثر تھا۔ ہم بھی دیکھیے، اگر کوئی ہمارے قریب آ کر کان میں زور سے چلاتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ڈر جاتا ہے، پوری باڈی لرز جاتی ہے، اور خاص طور سے اگر قریب میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو تو انسان لرز جاتا ہے۔ اس آواز کا اثر پردہ سماعت کے پر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی جو عذاب کے طور کے پر ان لوگوں کے پر آئی، اور جس مکان میں تھے اور جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ اس مکان کے اندر کوئی طوفان نہیں آ سکتا، نہ گرمی کی شدت کا حملہ ہو سکتا ہے، نہ سردی کا اثر ہو سکتا ہے، نہ بارش کا، اللہ نے ان لوگوں کو ان کے مکانات میں ہی مار دیا، جس کے بارے میں انہیں یہ تصور تھا کہ ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اسی جگہ انہیں موت دی گئی۔ یہ قوم صالح کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد ہے حضرت لوط علیہ السلام،
ان کا جو علاقہ تھا صدوم، دراصل صدوم ایک شخص کا نام تھا، اسی کے پر یہ شہر آباد تھا۔ یہ اردن اور اسرائیل جو موجودہ اسرائیل غاصب، ان دونوں کی سرحدوں کے بیچ میں واقع ہے، جسے صدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب یہ ایمان لے کر آ گئے تو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد انہیں صدوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فلسطین کی طرف آ گئے، یہ اس طرف چلے گئے۔ یعنی ایک وقت کے اندر دو نبی تھے، حضرت ابراہیم بھی اور حضرت لوط علیہ السلام بھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی تو اس بستی کے اندر شرک کے بعد ایک بڑا سنگین جرم تھا، جس کے بارے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا، دیکھو تم نے جو کام شروع کیا ہے، ما سبقکم بیا احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا کے کسی قوم نے، کسی لوگوں نے ایسا جرم نہیں کیا۔ یعنی اپنی خواہشات نفس کی تکمیل مرد سے کر رہا تھا، عورتوں سے نہیں، بلکہ مردوں کی طرف ان کا رجحان ہوا کرتا تھا۔ آج بھی اسے اغلام بازی کہا جاتا ہے، بعض لوگ اس کو لواطت بھی کہتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا، باز نہیں آئے۔ سورہ اعراف کے اندر پوری تفصیل دیکھیے کہ آخر باز نہیں آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے یہ فرشتے آئے جو انسانی شکل میں تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، کچھ تو معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا ہے، اور ہم اس قوم کے پر ایسا عذاب نازل کریں گے کہ وہ عذاب کسی کے پر نہ آیا ہوگا، بڑا سخت عذاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہیں، کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر کون ہے، پتہ ہے، ہم لوط اور ان کے ماننے والے تمام لوگوں کو وہاں سے نکال لے جائیں گے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہوں گے، ان لوگوں کو وہاں سے نجات دیں گے۔ یہ لواطت آج دنیا کے اکثر ممالک میں آپ دیکھیے اس کو باقاعدہ قانونی حیثیت دے دی گئی، یعنی مرد سے، عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یہاں تو معاملہ صرف مرد کا تھا، اب تو عورت کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یورپ کے اندر یہ عام چیزیں ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر بھی پڑ گئے، اور پیچھے ہندوستان کے اندر بھی اس کی اجازت دے دی گئی کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ اب بتائیے مرد سے شادی کرنے کے بعد دنیا میں کون سی نسل جاری ہوگی؟ یہ دونوں اسی جگہ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے مرد کا جوڑا عورت سے بنایا ہے، اور اس کے جسم، اس کی روح کا سکون عورت کے اندر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ مرد کے ذریعے سکون حاصل کرے، ناممکن چیز ہے، اور نہ عورت کے ذریعے سکون حاصل کر سکتی ہے، ناممکن چیز ہے۔ یہ قدرت سے لڑنے والا عمل ہے، چنانچہ اس کا نتیجہ بھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات، بہت سارے لوگ ترکی کو بڑا اچھا مانتے ہیں اور حضرت کو خلیفۃ المسلمین بولتے ہیں، خلیفہ اردوغان صاحب۔ کون سے خلیفہ ہے؟ کون سی خلافت قائم کر دی ہے؟ ترکی کے اندر باقاعدہ یہ قانون ہے جسے آپ اسلامی اسٹیٹ کہتے ہیں، وہاں پر مرد سے نکاح کر سکتا ہے، اور اردوغان کے چن کر آنے میں ایک بہت بڑا ووٹنگ کا جو معاملہ تھا، بلکہ ووٹنگ کا ایک بڑا حصہ انہی لوگوں کا تھا جو ہم جنس پرست تھے، یعنی مرد کے ذریعے، عورت کے ذریعے لطف اندوزی حاصل کرے، بڑا یوگدان انہی لوگوں کا تھا۔ بتائیے ان لوگوں کے ذریعے، اس لیے کہ وہاں فیسلٹی دی گئی، انہیں قانونی حیثیت دی گئی، تو ووٹ کیوں نہیں دیں گے؟ اب ان ساری چیزوں کے پر کوئی بحث نہیں کرے گا۔ وہاں پر روزانہ یورپ سے پتہ نہیں کتنے ٹن سور کے گوشت کو امپورٹ کیا جاتا ہے، یعنی ترکی کے اندر لایا جاتا ہے، یورپ وغیرہ میں سور کاٹے جاتے ہیں اور اس کے گوشتوں کو ترکی کے اندر بھیجا جاتا ہے، وہاں کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، جو بھی استعمال کرے، مسلمان تو نہیں کرتے ہوں گے، لازمی چیز ہے، لیکن وہاں کے رہنے والے غیر مسلمین استعمال کرتے۔ تو ان ساری چیزوں کے پر کوئی بحث نہیں کرے گا۔ آ کر لوگوں کے درمیان چند قرآن مجید کی آیات کو پڑھ لیں گے تو لوگ بحال ہو جاتے، دیکھو کتنا متقی اور پارسا ہے۔ یہ تقوی اور پارسائی نہیں ہے، اصل پارسائی عقیدے کی، ایمان کی، منہج کی ہوتی ہے۔ جب تک یہ چیزیں درست نہ ہو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ قوم لوط والا معاملہ، حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانے۔ فرشتے آئے، اور فرشتے بھی کیسے آئے؟
اللہ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ وہ فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت لڑکوں کی شکل اختیار کر کے آئے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی اس کے بارے میں اب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ خود قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، نبی کی بیوی ہے، اس کے بعد بھی قوم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور ان ساری چیزوں کی اطلاع جا کر لوگوں کو دے دی کہ دیکھو کون لوگ گھر میں آئے ہوئے۔ اب لوگ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ نے اگر تم کو خواہشات نفس دی ہے تو لڑکیوں کے ذریعے نکاح کر کے اسے حاصل کرو، یہ غلط طریقہ ہے۔ لیکن وہ نہیں مانے، کہا کہ لوط تمہیں پتہ ہے ہمیں ان ساری چیزوں میں انٹریسٹ نہیں ہے، ہماری دلچسپی ان لڑکوں کے اندر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد جب فرشتوں نے دیکھا کہ وہ گھبرا چکے ہیں تو کہا کہ دیکھیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور وہ پہنچ بھی نہیں پائے۔ اب ان فرشتوں نے کہا کہ رات کے وقت یعنی فجر کے پہلے پہلے تم پوری قوم کو جو تمہارے پر ایمان لے کر آ چکی ہے ان لوگوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ گے، سوائے تمہاری بیوی کے، جو تم پر ایمان لے کر آئے اس کو ساتھ ملو گے، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ اس جرموں کے اندر عملی طور کے پر پریکٹیکلی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی موجود نہیں تھی، شامل نہیں تھی، لیکن سپورٹ کر رہی تھی، اس بنیاد کے پر اسے بھی مجرمہ قرار دیا گیا۔ اور جب یہ نکلے تو اللہ کا عذاب دو طریقے سے آیا۔ اللہ نے کہا مسومۃ عند ربک، ان لوگوں کے پر پتھر نازل کیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر کے پر باقاعدہ نشانی لگی ہوئی تھی کہ اس پتھر کو کس مجرم کے پر جا کر پڑنا ہے، اور ویسا ہی ہوا، وہ پتھر ان لوگوں کے پر آ کر گرا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کے پر لے کر اٹھے، یہاں تک کہ اتنا اوپر گئے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے وہاں کی بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو سنا اور لا کر بستی کو پلٹ دیا گیا۔ ابھی جدید تحقیق یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ سمندر سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ سمندر سے کٹا ہوا ہے، جھیل نما ہے، اور یہاں پہلے کبھی سمندر نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہلے میدان تھا، بستی تھی، اور اس بستی کو الٹا گیا ہے۔ اب یہاں بطور آزمائش کے اور عبرت کے اللہ نے اس بستی کو، اس سمندر کو، جسے ڈیڈ سی بحر مردار کہا جاتا ہے، بحر مردار کا مطلب یہ اس کے اندر کوئی جیو زندہ نہیں رہتا ہے، زیرو نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ اس میں نمکینیت بہت زیادہ ہے۔ عام سمندروں کے اندر 5 سے 6% نمک ہوتا ہے، لیکن اس سمندر کے اندر نمکیات 30% ہے، 30%، بہت زیادہ ہے، جس کی بنیاد کے پر انسان اس میں ڈوب بھی نہیں پاتا، اور نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور اس کے اندر جی پاتا ہے۔ تو اللہ نے بطور عبرت کے تمام لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، تاکہ آنے والی قومیں، آنے والی نسلیں قیامت تک اسے دیکھتی رہے۔ اور یہ جو اردن اور اسرائیل کے بیچ کے اندر واقع مقامات ہیں جہاں پر صدون نامی بستی ہے، یہ دراصل وہی ہے، اور اس کی زیادہ گہرائی بھی نہیں۔ ناپنے والوں نے جب اس کا اندازہ لگایا تو 1300 فٹ اس کی پیمائش نکلی، زیادہ نہیں۔ سمندر بہت گہرے ہوتے ہیں، یہ صرف 1300 فٹ گہرا تھا، بہت زیادہ گہرا نہیں ہے۔ اور اس کی کل جو رقبہ ہے 50 میل لمبا اور 11 میل چوڑا ہے، بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، یعنی پوری بستی کے اعتبار سے جو بستی کے اندر ملوث تھی اسی بستی کے پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور اسے پلٹ کر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ عذاب ایسا کیوں آیا؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، ان لوگوں نے اللہ کے قانون فطرت کو بدل دیا، یعنی عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہشات نفس کو تکمیل کرنے لگے، تو اللہ نے ان لوگوں کی بستی کو ہی پلٹ دیا۔ اللہ کا قانون، اللہ کا عذاب ان لوگوں پر جو جیسا جرم کرتا ہے اسی اعتبار سے آتا ہے۔ انسان کے جرم کی جو نوعیت ہوگی اسی اعتبار سے ان لوگوں کے پر سزا کا نفاذ ہوگا، اس لیے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عدل کرتا ہے، اور عدل کی بنیاد کے پر جو سزا ہونی چاہیے وہ سزا ان لوگوں کو دی جاتی ہے۔ یہ دو قوموں کا تذکرہ تو جو یہاں لا کر بیان کیا گیا ہے، اور انہی دونوں چیزوں کے ذریعے دراصل مشرکین مکہ ہیں یا قیامت تک کے آنے والے تمام انسان، ان لوگوں کو یہ واضح پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ کے قانون کو چھیڑو گے،
قدرت کے خلاف جانے کی کوشش کرو گے، فطرت سے بغاوت کرو گے، اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ اور یہ قیامت تک کے تمام انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، جو اللہ کے کہے کے مطابق چلتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں عزت دیتا ہے، اور آخرت بھی ان لوگوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی قانون فطرت اللہ کے قانون اس کی شریعت سے کھلواڑ کرتا ہے، اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے، دنیا میں بھی ذلت، عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سنگین اور ہولناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کی نازل کردہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے۔ ہر وہ عمل یا عقیدہ یا فکر جو اللہ کے نازل کردہ شریعت اس کے دین کے مخالف ہو، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔